السلام علیکم یا رسول اللہ وعلیکہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز محتشم حاضرین، میں اور آپ آج جس مقصد کے لیے جمع ہوئے، عزیزم بھائی رانا عبید اللہ خان منج صاحب، آپ کی زوجہ محترمہ جو دار فانی سے کوچ کر گئی، ان کی روح کو اصالِ ثواب کے لیے ہم سب جمع ہیں۔ دعا گو ہوں اللہ مرحومہ کی کامل مغفرت فرمائے، پسماندگان کو اللہ صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے۔ حاضرین مجلس، یہ قانون قدرت ہے، اس دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ یہاں سے جانے کے لیے آیا ہے، اور جو پیدا ہوا ہے وہ فقط مرنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے۔ کل من علیہ فان، جو بھی ہے اس کو فنا ہے، بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ یہاں کسی نے بھی بیٹھ نہیں رہنا، ہم سب نے اپنی اپنی باری پہ شہر خاموشہ کو آباد کرنا ہے، اور یہ سانسوں کی مالا کب ٹوٹ جائے، موتی خاک میں مل جائے، یہ ہم میں سے کسی کو کوئی خبر نہیں۔ گنتی الٹی شروع ہو جائے تو نتیجہ زیرو پر جلدی آ جاتا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کی گنتی یہ الٹی شروع ہو چکی ہے۔ ہم لوگ ویسے مرنے تک دھوکے میں رہتے ہیں، اور یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم دن بدن بڑے ہو رہے ہیں۔ بڑے نہیں ہوتے، ہم دن بدن چھوٹے ہو رہے ہیں۔ اس دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، پہلے والد بعد میں بیٹا، لیکن یہاں سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ بس ایک لمبی لائن لگی ہے، اس میں آپ بھی کھڑے ہو، میں بھی کھڑا ہوں۔ میری باری نہ جانے کب آ جائے، آپ کی کب آ جائے، کوئی خبر نہیں۔ ہم دوستو 100 سال بھی جئیں گے تو بالآخر مریں گے، کیونکہ موت سے کسی کو بھی رستگاری نہیں ہے۔ یہ زندگیاں حادثات سے بھری پڑی ہیں، بعض حادثے تڑپا دیتے ہیں۔ یہ حادثہ بھی حالیہ 3-4 دن قبل ساروکی میں ننھے پھول اڑا کے لے گئے، کیا جرم تھا ان بچوں کا۔ کچھ حادثے تڑپا دیتے ہیں۔ بعض وقت ایسا نہیں ہوتا کہ دوست وعدہ کر کے جاتا ہے کہ 1 گھنٹے بعد ہم دوبارہ پھر ملتے ہیں، لیکن ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اسی محلے کی جامع مسجد سے اس کے مرنے کی خبر ملتی ہے۔ کانوں کا دھوکہ لگا کہ اتنا بے وفا نہیں تھا کہ دنیا چھوڑ جائے گا، لیکن جب اس کے ویڑے تک پہنچے تو وہاں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ وہ وقت آنے والا دوست ہم نہیں ہوں گے۔ چند دن یادوں کے چراغ، اور دنیا کا مزاج آپ اچھی طرح جانتے ہو، یہ بہت جلد بھول جاتے ہیں۔ کبھی مثال دی جاتی تھی کہ یہ 2 دوست، ان کی دوستی بڑی گوڑی پکی ہے، ایک جیسے کپڑے پہنتے، دن میں 3-4 دفعہ ملاقات نہ کرے چین نہیں آتا۔ سچی کہانی تو یہ ہے کہ وہ صرف قبر پر مٹی ڈالنے کا روادار ضرور ہوتا ہے، لیکن بعد میں بھول جاتا ہے کہ دوست کی قبر ہے کہاں۔ من مٹی کے نیچے آپ نے میں نے جانا ہے، حساب آپ نے میں نے دینا ہے۔ جب دوست حساب اپنا اپنا ہے تو عمل بھی اپنا اپنا ہے۔ تو عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ اگر عمل پاس ہوگا تو قبر کے بارے میں فرمایا جنت کا باغ ہے، اور اگر عمل پاس نہیں ہوگا تو وہ جنت کا باغ نہیں، جہنم کا گڑھا ہوگی۔ القبر بیت الدیان، میرے نبی فرماتے قبر کیڑوں کا گھر ہے۔ اگر وہ کوہ ابو قبیس کی چھاتی کو ڈنگ مارے، اتنا زہریلا ہے، وہ اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ پائے گا، تو مسلط ہر اس شخص پہ ہوگا جس کا دامن عمل سے خالی ہوگا۔ اعمال لے کے جائیں گے تو نجات ہوگی۔ وہ ایک بزرگ تھے نا، چوک میں کھڑے رو رہے تھے، پاس سے گزرتے ہوئے ایک شخص نے کہا بابا جی خیریت؟ اس نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں، یہ دیکھو امیر زادیاں بھی گزر رہی ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں بھی گزر رہے ہیں، حی علی الصلاۃ کی صدائیں فضا میں گونج رہی ہیں، لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ یہ پرواہ کیوں نہیں کرتے۔
مجھے رونا اس بات پہ آتا ہے وہ اللہ معاف کرنا چاہتا ہے، یہ معافی کیوں نہیں بات مانگتے؟ وہ رحمت برساتا ہے، یہ دامن کیوں نہیں پھیلاتے؟ کہا مجھے اس بات پہ رونا آ رہا ہے۔ خیر اگلا دن ہوا تو وہ بزرگ چوک میں نہیں کھڑا، اب کے بار قبرستان میں کھڑا تھا، اور قبرستان میں بھی کھڑا رو رہا تھا۔ گزرتے کسی شخص نے اسے دیکھا اور پھر رک گیا۔ اس نے کہا بابا جی بڑے عجیب ہو، آبادیوں میں بھی روتے ہو اور ویرانوں میں بھی روتے ہو، یہاں کیوں روتے ہو؟ کہا یہاں اس لیے روتا ہوں کہ اب یہ لوگ معافی مانگتے ہیں لیکن وہ معاف نہیں کر رہا۔ اب قبر میں آگ ہے، قبر میں شعلے ہیں، قبر میں بچھو ہیں، کیڑے ہیں، اب یہ معافی مانگتے ہیں لیکن وہ معاف نہیں کر رہا۔ آج ساوی نے کھلے راوی نے، آج حیال الصلاح کی صدائیں فضا میں گونجے، کام چھوڑ کے مسجد میں آئیں، پیشانی میں سجدے لائیں، آنکھوں پر حیا کے پہرے لائیں، کانوں میں قرآن کے نغمے لائیں، لبوں پہ سونے محمد کے ترانے لائیں، تو قبر ٹھنڈی ہوگی، اللہ کے سامنے جاؤ گے تو سر پر عزت کی دستار ہوگی۔ آج پرواہ نہیں کریں گے تو پھر کل قبر میں رونا ہوگا، کل قبر میں آگ ہوگی، کل قبر میں بچھو ہوں گے، اور اس وقت کے رونے سے کیا ملے گا؟ کہا مجھے یہاں اس بات پہ رونا آتا ہے کہ یہ معافی مانگتے ہیں، اب اللہ معاف نہیں کر رہا۔ کامیاب وہی ہے بھائی جس کی آخرت بہتر ہو گئی۔ ویسے دنیا میں ہم لوگ سمجھتے ہیں کامیاب وہ ہوتا ہے جس کے پاس دوڑتی گاڑیاں ہوں، فلک بوس عمارتیں ہوں، بنگلے ہوں، پلازے ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سید نگر کا سب سے کامیاب آدمی یہ ہے اور سب سے سیاح بھی یہی ہے۔ دولت اللہ کی تقسیم ہے، دولت سے ہم کسی کا قد نہیں ناپ سکتے، یہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، بلکہ یہ اللہ کی تقسیم ہے بھائی۔ اللہ کے ہاں جو انسان کی عزت ہے وہ دولت کی وجہ سے نہیں، شہرت کی وجہ سے نہیں، وہ کوئی اور چیز ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے نا، اس کی دوستی سی بادشاہ کے ساتھ، اور وہ کبھی کبھی بادشاہ سے ملنے جاتا۔ بادشاہ کو ایک دن شرارت سوچی، اس کے وزراء مشیر سب بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے جیب سے رومال نکالا اور نکال کے اس فقیر کی ہتھیلی پہ رکھا۔ کہا بابا جی گزارش ہے کہ اس بڑے مجمع میں جو سب سے بڑا بے وقوف ہے آپ یہ رومال اس کو دے دو۔ اس کا مقصد تھا کہ جس پہ یہ نشان لگائیں گے ہم اس کو رسوا کریں گے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کے ہاتھوں میں کینچیاں نہیں ہوتی، سوئی دھاگے ہوتے ہیں، وہ کاٹتے نہیں، وہ جوڑتے ہیں، وہ عزت نفس پہ حملہ نہیں کرتے۔ خیر انہوں نے رومال پکڑا، جیب میں ڈال لیا، کوئی کسی پہ نشان نہیں لگایا، کسی کو رسوا نہیں کیا۔ جو بادشاہ نے چاہا اس کی بات کو قبول نہ کیا، جیب میں ڈالا رومال، مجلس برخاست ہوئی۔ بظاہر تو سے یہی کہا کہ چلو تم نے تو نشان لگانا تھا کسی پہ تو میں اپنی ہی جیب میں ڈال لیتا ہوں۔ مجلس برخاست ہوئی، زندگی کی بہاریں لیل و نہار کروٹیں بدلتے رہے۔ الاختصار، اس فقیر کو ایک دن خبر ملی کہ بادشاہ اس وقت زندگی موت سے لڑ رہا ہے، زندگی موت سے جنگ ہے، تو یہ عیادت کے لیے، تیمارداری کے لیے بادشاہ کے پاس آیا۔ کہا بادشاہ سناؤ کیسے ہو؟ تو اب مایوس تھا اپنی زندگی سے، موت کو سامنے رقص کرتے دکھائی دے رہی تھی، تو کہتا ہے اب تو سانسیں ٹوٹ رہی ہیں اور یہ ادھا رہی ہیں سانسیں۔ تو یہاں فقیر کو موقع ملا، تو آپ نے فرمایا بادشاہ جہاں آپ جا رہے ہو وہاں کے لیے کوئی لاؤ لشکر بھیجے؟ ظاہر ہے بادشاہ جہاں بھی کہیں جاتا تو پہلے حفاظتی دستے بھیجتا اور پھر خود جاتا۔ تو کہا اب قبر میں جا رہے ہو تو وہاں کے لیے کوئی لاؤ لشکر بھیجا ہے؟ بادشاہ کو سمجھ چل گئی کہ یہ فقیر مجھے کیا کہنا چاہ رہا ہے، اور یہاں مایوس ہو کے کہتا ہے وہاں کے لیے تو کچھ بھی نہیں بھیج سکا۔ فقیر نے یوں جیب سے رومال نکالا، بادشاہ کی ہتھیلی پہ رکھا، کہا ناراض نہیں ہونا، اس دنیا میں تجھ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں، جس نے دنیا کے لیے تو اتنا کچھ کیا اور اپنی قبر کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ ہم سمجھتے ہیں دولت سے بندہ بڑا ہوتا ہے، بے وقوف وہ ہے بھائی جس کے پاس عمل ہی نہیں، آخرت ہی نہیں۔ اور ہم ایسے دنیا کی بھول بھلیوں میں کھوئے کہ آخرت کو بھلا دیا۔ حی علی الصلاح کی صدائیں فضا میں گونجتی ہیں، ہم پرواہ تک نہیں کرتے۔
ہماری حالت ہے وہ سادی بڑی اچھی بات لکھتے ہیں. آپ فرماتے کہ جب تو دنیا پہ آیا تھا نا تو روتا تھا اور لوگ ہنستے تھے. جب بچہ دنیا میں آتا ہے نا تو میرے نبی فرماتے اس کے ساتھ ایک ہمزاد شیطان بھی جنم لیتا ہے جو بچے کی پسلیوں کو چھیڑتا ہے. اور جب بچے کی پسلیوں کو چھیڑتا ہے تو بچے کو درد ہوتا ہے اور بچہ درد کی شدت کی وجہ سے روتا ہے. اور جب بچہ روتا ہے تو گھر والے خوش ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ بچہ زندہ ہے. اگر بچہ روئے نہ تو گھر والے پریشان ہو جاتے کہ کہیں مردہ تو نہیں. سادی کہتے ہیں کہ جب تو دنیا پہ آیا تھا تو روتا تھا لوگ ہنستے تھے. سادی مشورہ دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ان سے بدلہ لے کے جانا ہے. زندگی ایسی گزار کے جاؤ، زندگی ایسی گزار کے جاؤ کہ جب تو دنیا سے جائے تو ہنستا ہوا چلا جائے اور لوگ روتے ہوئے رہ جائیں. لیکن معذرت سے ہماری حالت یہ ہے کہ ہم دنیا میں آئے تو روتے ہوئے اور جب ہم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو روتے ہوئے ہی چلے جاتے، کیونکہ دامن ہی عمل سے خالی ہوتا ہے. ایک بزرگ گزرے روبی بن حراش، یہ تابعی رسول ہے، اور یہ ساری زندگی نہیں مسکرائے. کیوں؟ اس لیے کہ کیا خبر کہ میرا انجام کیسا ہو. دوستو، بندے کو اتنی دیر تک مطمئن نہیں ہونا چاہیے جتنی دیر تک وہ اپنا انجام بخیر نہ دیکھ لے. اور آپ اس لیے میں نہیں مسکرائے کہ میرا انجام کیسا ہو. خیر، جب وقت آخر آیا، سانسیں ٹوٹ گئیں، روبی بن حراش کا چھوٹا بھائی غسال کو لے آیا. غسال غسل دینے کے لیے جب اس کو پھٹے پہ ڈالا تو آگے سے روبی بن حراش نے مسکرانا شروع کر دیا اور یہ گھبرا کر کے باہر آ گیا اور اس کے بھائی کو کہا تیرا عجیب بھائی ہے، میں غسل دیتا ہوں اور آگے سے مسکراتا ہے. تو اس کے بھائی نے کہا یقیناً میرے بھائی نے انجام بخیر دیکھا ہے تبھی تو مسکرا رہا ہے. خیر، چیمگوئیاں شروع ہو گئی، کوئی مانتا ہے کوئی انکار کرتا ہے. آج بھی دو کردار ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. خیر، یہ باتیں ہونے لگی. غسل دے کے پھٹے پہ ڈال کے لے آیا. لوگ آپس میں باتیں کر رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے. روبی بن حراش نے کفن سے ہاتھ باہر نکالا اور کہا السلام علیکم. لوگوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہو؟ کہا ہاں، میں مرنے کے بعد باتیں کر رہا ہوں. سوال کیا گیا کہ جب اللہ کے حضور تجھے پیش کیا گیا تو اس وقت کیا کیفیت تھی؟ کہا اس کے قدرت بھرے چہرے پر کوئی جلال نہیں تھا. اس نے روح و ریحان کے ہار میرے گلے میں ڈال کے استقبال کیا. لوگوں نے پھر ادھر ادھر کی باتیں شروع کی. اس نے کہا تم لوگوں کو کہا کہ تم مجھے باتوں میں لگائے ہوئے ہو. امام الانبیاء قبرستان میں میرے جنازے کا انتظار فرما رہے ہیں. جنازہ پڑھا گیا، لوگ گھر نہیں گئے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ابھی حیات تھی. لوگ سیدھے اما عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا کہ آج عجیب کام دیکھا ہم نے کہ ایک مردہ بول اٹھا. تو سیدہ عائشہ فرماتی تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میرے سرتاج آقا ارشاد فرما گئے ہیں کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو مرنے کے بعد بھی باتیں کریں گے. عرش فرشتے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ اسا ناہی مرنا تے گور پیا کوئی ہور. یہ لوگ مر کر بھی نہیں مرتے جو زندگی اچھی ستھری گزارتے ہیں. لیکن ہماری حالت، میں نے عرض کیا بھائی، ہم آئے بھی روتے اور جب دنیا سے جاتے ہیں تو انتہائی معذرت سے ہم روتے ہوئے چلے جاتے ہیں. بھائی تھوڑی سی زندگی ہے، تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں، تھوڑی دیر ہی ٹھہرنا ہے. جب تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں، تھوڑی دیر ٹھہرنا ہے تو پھر یہاں دل کیوں لگایا، یہاں ڈیرے کیوں جمائے. وہ بھائی اس تھوڑے وقت میں اپنے رب کو مناؤ، اپنے رب کی حضور اپنی مناجات پیش کرو، اپنی آخرت کے لیے اتنی محنت کرو کہ یار ہم 33% تو نمبر لے سکے، رب کو منہ دکھانے کے تو قابل ہو سکے. اگر اتنے نمبر لے کے گئے، یہ جو ہم اصالے ثواب کرتے ہیں یہ رہتی نمبر ہوتے ہیں. باقی ہم جو محنت کریں گے اس کا صلہ اللہ کے ہمیں ضرور ملے گا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص زندگی موت سے لڑ رہا تھا. اس نے اپنے 3 دوستوں کو بلایا اور بلا کے کہتا ہے میں اس وقت مشکل میں ہوں، میری مدد کرو. پہلے دوست نے معذرت کر لی کہ میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں نا کہ تمام عمر سہاروں کی آس رہتی ہے، تمام عمر سہارے فریب دیتے. اس نے تو کمر توڑ دی. دوسرے سے کہا بتا تو میرے لیے کیا کر سکتا. اس نے کہا جب تیری سانسیں ٹوٹ جائیں گی نا تو میں بازار سے سفید کپڑا لاؤں گا، تجھے غسل دوں گا.
ہم جب اپنے مردے کو نہلاتے تو اس میں بیری کے پتے ڈالتے ہیں تاکہ صفائی ستھرائی ہو سکے. کہا تجھے اچھی طرح غسل دوں گا پھر وہ سفید لباس تیرے زیب تن کروں گا. یہاں رکیے گا دوست. مرنے والے کو جو آخری لباس دیا جاتا ہے نا, مرنے والا امیر ہے یا غریب, غنی ہے یا محتاج, وہ شہنشاہ ہے یا گداگر, مرنے والے کو جو آخری لباس دیا جاتا ہے اس کی کوئی جیب نہیں ہوتی. ہمارا جب کوئی عزیز دنیا سے جاتا ہے تو ہاتھ سے چاندی کا چھلا کھینچ لیتے ہیں, جیب سے پیسے بھی نکال لیتے ہیں, کپڑے پھاڑ کے اتارتے ہیں. قبر میں اتار کے واپس آئے تو سب سے پہلا کام بچوں نے کیا کیا؟ والد کے کپڑے صدقہ کیے, والد کی چارپائی بھی صدقہ کی. کیوں؟ اور یہ فوراً کر دی اس لیے کی کہ اگر باپ کی چارپائی پہ لیٹوں گا تو کہیں موت کا فرشتہ نہ آ جائے, باپ کے کپڑے پہنوں گا تو کہیں موت نہ آ گھیر لے. باپ کی یادوں کو گھر سے نکال دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے, اب آپ نے باپ کی جو بھی چیزیں آپ کے پاس تھی آپ نے وہ صدقہ کرنی تھی. کپڑے کیے, کر دیے. چارپائی کرنا تھی, کر دی. تو کیا باپ کے پاس صرف ایک چارپائی اور ایک لباس تھا جو ہم نے گھر سے نکالا؟ باپ جو پیچھے لاکھوں نہیں کروڑوں چھوڑ کے گیا اس میں سانپ بن کے بیٹھ گئے ہو, اسے بھی تو صدقہ کرو نا. یہ ہمیں بھی دیکھنا ہوگا. ہم بعض وقت بڑی بڑی باتیں سنا دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں اتنا چھوڑ کے جائیں گے کہ ساتھ پشتے بیٹھ کے کھائیں تو ختم نہ ہو. اس میں کوئی شک نہیں, محنت کا صلہ ملا. لیکن یہ بات کہاں قبول ہوتی ہے جو ہم کہتے ہیں کہ اولاد یاد کرے گی؟ یہ کوئی یاد نہیں کرتی. ایک ہفتہ بوڑھا باپ چارپائی پہ آتا ہے تو نالائق اولاد مسجد میں آتی ہے, آ کے کہتی مولوی صاحب دعا کرو, ابا جی بڑے ہی اوکھے نے, دعا کرو انہوں دی روح جڑی ہے نا آسانی نہ قبض ہو جائے. تقاضا تھا کہ یہاں عاشقوں کی طرح خدمت کرتے, تقاضا تھا خدا سے ان کی صحت کے لیے, زندگی کے لیے دعائیں مانگی جاتی, صدقات کیے جاتے. لیکن یہاں جان چھڑانے والی کہانی ہم نے کی. ہمیں اپنے بھی لیے بھی تو سوچنا ہوگا نا بھائی, اتنا کچھ اولاد کے لیے, اپنے لیے کیا کیا؟ اب بولو براس چارپائی پہ بوڑھا کرتے تو وہ اٹھائی نہیں جاتے, اب گھن آتی ہے, ہاتھ میں گلفز ڈالے, منہ پہ کپڑا رکھا ہوا ہے. کیا والدین کو تکلیف نہیں ہوتی جب ہمارا یہ رویہ ہوگا؟ اور یہاں بھی ہم نے لا کے ملازم کھڑا کر دیا کہ یہ کام ہم سے نہیں ہوتے, پیسے دے کے ہم کروائیں گے. خیر فرمائے وہ چٹا لباس تیرے زیب تن کروں گا, تیرے لاشے کو اپنے ناتواں کندھوں پہ اٹھاؤں گا اور تجھے منا من مٹی کے نیچے چھوڑ کے اس پہ آنسوؤں کا چھڑکاؤ کر کے لوٹ آؤں گا. میرے نبی فرماتے اس نے پھر اپنے تیسرے دوست سے کہا کہ یار تو میرے لیے کیا کرے گا؟ تو اس نے کوئی زخموں پہ مرہم پٹی رکھی, کہا میں قبر میں آ جاؤں گا ساتھ, میں تیری قبر میں تیرے ساتھ اتر جاؤں گا. دوست وہی ہوتے ہیں جو مشکل اور آڑے وقت کام آئے. مشکل میں دم دبا کے بھاگ جانے والے دوست نہیں ہوتے. کریم آقا فرماتے صحابہ جانتے ہو وہ کون تھے اس کے 3 دوست؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے, اب ہماری رہنمائی فرمائیں. فرمایا پہلا دوست جس نے سرے سے انکار کیا وہ اس کی دولت تھی. بھائی جان جب تک سانسوں کا شور, یہ ڈور سلامت ہے, دوڑتی گاڑیاں, فلک بوس عمارتیں, یہ سب ساتھ چلتی ہیں. لیکن جب یہ سانسوں کا کمزور رشتہ ٹوٹتا ہے تو دنیا کا مال دنیا پہ رہ جاتا ہے. مسلم کے لفظ میرے نبی فرماتے ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال. فرمایا تیرا وہ ہے جو تو نے کھایا, ضائع کیا, پہنا بوسیدہ کیا اور جو صدقہ کیا اس کو آگے بھیجا. باقی تو فرمایا تو دنیا کے لیے چھوڑ کے جانے والا ہے, باقی تو لوگوں کے لیے چھوڑ کے جانے والا ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں نکمے گا کمائے گا تو, بنائے گا تو, بسیں گے کوئی اور, لیکن حساب تجھے دینا پڑے گا. لاشا گھر میں پڑا ہے اور باپ کا اولاد جائیداد پہ جھگڑے کر رہی ہے, باپ کو منا من مٹی کے نیچے چھوڑا, معذرت سے خود اے سی والے کمرے میں مدارس سے حفاظ کو لا کر باپ کی قبر پہ بٹھا دیا. بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. دیکھیں میرے پاس وہ خلوص نہیں کہ میں کسی کے والد کی قبر پہ قرآن پڑھوں, میرے پڑھنے سے اجر ضرور ملے گا, لیکن میرے پاس وہ خلوص نہیں جو بیٹے کے پاس ہے. بیٹا خود باپ کی قبر پہ قرآن پڑھتا تو قبر میں ٹھنڈ زیادہ پہنچتی, لیکن وہاں بھی ہم نے کرائے پہ حفاظ لا کے بٹھا دیے. میرے ساتھ ایک حضرت ناراض ہو گئے, یہ کرائے والی بات کا میں نے کہا کرائے والی کہانی ہے, ہمیں لالچ نہیں ہوتا. اگر ہم نے بچے نہ بھیجے تو یہ مسجد مدرسے کو فنڈ نہیں دیں گے. جب ہم لوگوں کو توکل کا درس دیتے ہیں تو ہمارا اپنا توکل کیوں کمزور ہے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم شعبہ حفظ میں پڑھتے تھے تو ایک سیٹھ صاحب مرکز میں آئے, انہوں نے کہا جی فیکٹری کے لیے بچے بھیجے, وہاں قرآن خوانی برکت کے لیے پڑھانا. حضرت فرماتے میں نہیں بھیجتا. اس نے کہا میں یہاں چندہ دیتا ہوں. آپ نے فرمایا جتنا دیا گن کے مجھ سے لے لو, لیکن میں اپنے بچوں کو فیکٹریوں میں قبرستان میں نہیں بھیجوں گا, شاہین بناؤں گا. خاک نشینی کا درس ہم کیوں دیتے ہیں؟ جب توکل اللہ پہ ہے تو پھر لوگوں سے کیوں ڈرتے پھرتے ہیں؟
میرا کہنا ہے بھائی میرے پاس وہ خلوص ہی نہیں جو بیٹے کے پاس ہے. میرے پڑھنے سے بھی اجر ہے, لیکن جو پتر باپ کی قبر پہ بیٹھ کے پڑھے گا, بیٹا ماں کی قبر پہ پڑھے گا, ٹھنڈ قبر میں جو بیٹے کے پڑھنے سے, بھائی کے پڑھنے سے ہوگی وہ مولوی کے پڑھنے سے بھی نہیں ہوگی. لیکن وہاں بھی ہم نے حفاظ اٹھائے. اور یہ سال بعد ہمارے ہاں رواج ہے, ہم محرم کے مہینے میں اپنوں کی قبروں پہ جاتے ہیں. جانا چاہیے, مسنون ہے. آقا فرماتے جو جمعے والے دن ماں باپ کی قبروں پہ جاتے ہیں اللہ ہفتے کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. صغیرہ معاف ہوتے, کبیرہ توبہ سے ہوتے. سال بعد سعادت مند بھی دیکھے, بد نصیب بھی دیکھے. سعادت مند ہر جمعہ کو, بد نصیب سال میں ایک بار. مجھے بتائیے گا کہ سال میں تیز ہوائیں نہیں آتی؟ یہ آتی ہے بھائی, مٹی کی چادر اڑا کے لے جاتی ہے. کیا بارش نہیں برستی؟ برستی ہے, مٹی کا نشان مٹا دیتی. سال بعد نالائق نکمے بیٹے قبرستان میں ہیں, ماں باپ کی قبروں کو ڈھونڈ رہے ہیں, اور بسیار کوشش کے باوجود جب نہیں نہ ملتی تو پھر محلے داروں سے پوچھتے ہیں یہاں میرے والد کی قبر تھی, وہ تو ہواؤں کی دوش پہ اڑ گئی. یہاں ماں کی قبر تھی, وہ تو بارش کا پانی بہا کے لے گیا. یہاں بھائی رہتا تھا, کہاں گیا وہ نشان؟ دیکھو نا, یہاں تلاش کرنے سے بھی نہیں مل رہا. میاں صاحب فرماتے جاندی واری ڈرونا بنیا تے ہاتھ نہ لاندے ڈردے, جنہ لئی تو پاپ کمائے کتھے نہیں تیرے کر دے. قبروں کے نشانوں کو بھول جاتے ہیں. تو کمائے گا, تو بنائے گا, بسیں گے کوئی اور, حساب فرمائے تجھے دینا پڑے گا. سرے سے انکار جس نے کیا, میرے نبی فرماتے دولت تھی, جو چند قدم ساتھ چلے فرمائے ملنے والے تھے, عزا و اقربا تھے. اور تیسرا دوست میرے نبی فرماتے ہیں جو قبر میں ساتھ گیا فرمایا وہ تھا بندے کا نیک عمل جو وہ اپنے ساتھ قبر میں لے گیا تھا. بھائی عزت عمل سے ہے, عمل نہ ہوگا تو پھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. تھوڑی سی زندگی ہے, دوبارہ کوئی نہیں آنا یار, محنت کر کے جائیں. غزالی بڑی اچھی بات فرماتے ہیں کہ مرنے والے جو ہوتے ہیں نا وہ بچ جانے والوں پر احسان کر جاتے ہیں. کہا حضرت احسان کیسا؟ کسی کا جوان بیٹا دنیا سے چلا جائے, اولاد تو اسائی پیری ہوتی ہے, بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے. خواب دیکھتے دیکھتے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے, لیکن خوابوں کی تکمیل تو ہوئی کوئی نہیں بھائی. دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں کے سامنے ہی بیٹا ذبح ہو گیا, بیٹا دنیا سے چلا گیا. احسان کیسا؟ بھائی بھائیوں کی بائیں ہوتی ہیں. بھائی کسی کا جوان بھائی چلا جائے, وہ بھائی وہ تو بھائی کو کمزور کر گیا, احسان کیسا؟ کسی کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے, چھت اڑ جائے, باپ تو سائبان ہوتا ہے بھائی, تو احسان کیسا؟ غزالی فرماتے احسان یہ ہے جانے والا تو چلا گیا اور اس کے اعمال کا سلسلہ بھی منقطع ہوا. اب تو وہ عمل تو کر نہیں سکے گا, جو کیا ہے اس کی جزا سزا اللہ کے ہاں ہے. ہمیں پیغام دے گیا کہ میرے بعد تم بھی آنے والے ہو, اتنی محنت کر کے ضرور آنا کہ جب اللہ کے سامنے آؤ تو ندامت نہیں بلکہ سر پر عزت کی دستار ہو. مرنے والے بچ جانے والوں پر احسان کر جاتے ہیں. اور غزالی یہ بھی لکھتے ہیں, آپ فرماتے کہ اللہ اکبر, آپ فرماتے دنیا میں نظر دوڑاؤ, تمہیں دنیا میں بوڑھے لوگ تھوڑے ملیں گے, بچے اور جوان زیادہ ملیں گے. اس کی وجہ آپ فرماتے بڑھاپے کو بہت کم لوگ پہنچتے ہیں. زیادہ تر مرنے والوں کی ریشو یا تو بچپن میں ہے یا پھر ان فوان شباب کی ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم ہوتا ہے کہ اچک لیا جاتا ہے. اور غزالی یہ بھی لکھتے ہیں, آپ فرماتے قبرستان جایا کرو اور جا کے دیکھو کہ کتنے کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے. جو اپنے بدن پر چٹکی بھر مٹی رکھنا گوارا نہیں نہ کرتے تھے, آج وہ منا من مٹی کے نیچے ہیں. ہم نے منا من, یہ کندھے گواہ ہیں یار, ان کندھوں پہ ہم نے بڑے بڑے کڑیل جوانوں کو منا من مٹی کے نیچے چھوڑ کے آئے ہیں. اور ان کندھوں پہ بوڑھوں کو بھی اٹھایا, جوانوں کو بھی اٹھایا, بچوں کو بھی اٹھایا. کل یہ کندھے نہیں ہوں گے, کندھے کسی اور کے ہوں گے اور لاشا ہمارا ہوگا, اور یہاں سے اٹھا کے قبرستان چھوڑائیں گے. اور کہانی عرض کی کہ لوگ بہت جلد بھول جانے کا مزاج رکھتے ہیں, لیکن زندگی اچھی گزارو گے نا تو پھر نام بھی نہیں مٹے گا, پیغام بھی نہیں مٹے گا. ہمارے سامنے کتنی ساری مثالیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عزیزم کی زوجہ کی کامل مغفرت فرمائے, اور اہل خانہ کو اللہ صبر اور اجر دے, اور آخر پہ ایک اعلان سماعت فرما لیں. انشاءاللہ
ہر سال ہمارے مرکز مصطفیٰ میں مصطفی اجتماع ہوتا ہے. انشاءاللہ اس سال بھی 5 مارچ بروز اتوار صبح 10 بجے سے نماز عصر تک یہ پروگرام جاری رہے گا، جس میں تلاوت، نعت، مصطفی مبلغین کے خطابات اور آخر پہ قبلہ پیرزادہ رضا ساکی مصطفی صاحب کا خصوصی خطاب ہوگا. آپ سے گزارش ہے کہ اس خوبصورت بزم کا حصہ بنیے گا. آپ تشریف لائیں گے تو ہماری آنکھیں آپ کی راہوں میں فرش راہ ہوں گی. انتہائی اختصار سے ہوتا ہے، سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا. یہاں سے انشاءاللہ گاڑیاں جائیں گی، ظہیر بھائی اور ان کی پوری ٹیم آپ سے رابطے میں آ جائیں گے، تو تھوڑا سا وقت نکال کر کے ضرور تشریف لائیے گا. اول آخر درود شریف اور ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں. اللہم صلی اللہ سیدنا وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اے اللہ جو کہا سنا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ جو ہم نے پڑھا سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما. صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، آئمہ دین، چار خانوادہ طریقت کے بزرگان دین کی ارواح کو پیش کرتے قبول فرما. بالخصوص رانا عبید اللہ خان صاحب کی زوجہ کی روح کو پیش کرتے اللہ قبول فرما. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما، تا حد نگاہ کو شادہ فرما، قبر کو ٹھنڈا، منور، خوشبودار بنا. اللہ ان کے اچھے اعمال قبول فرما. کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو تو اپنے کرم سے معاف فرما. ہماری دعائیں ان کے حق میں مستجاب فرما. پسماندگان کو صبر جمیل، اجر عظیم عطا فرما. اللہ ہمیں مرنے والوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین.